تو وہ کون سی چیز ہے جس نے مجھے مجلس پہ آنے پر مجبور کیا، اور وہ کون سی چیز ہے جو اس شخص کو مندر کی طرف لے جا رہی ہے؟ پیدل ایک مومن کربلا بھی جاتا ہے، اور پیدل ایک بت پرست اپنے بت کی عبادت کے لیے بھی جاتا ہے۔ دونوں چیزیں ہیں، لیکن یہ انسان اس چیز کو چن رہا ہے، وہ انسان اس چیز کو سن رہا ہے۔ اس کے پیچھے ہے کیا؟ فرمایا اس کے پیچھے ہے تمہاری انفارمیشن۔ انسان تو عظیم ہے ایک چیز کی وجہ سے، تمہاری عزت نہ آنکھوں کی وجہ سے ہے، نہ ہاتھوں کی وجہ سے ہے، نہ قدموں کی وجہ سے ہے، نہ زبان کی وجہ سے ہے۔ اے انسان، اگر میں نے تجھے عزت عطا کی ہے تو ایک چیز کی وجہ سے، جس کا نام ہے برین۔ اس دماغ کی وجہ سے تو عزیز ہے۔ کبھی اس بات پہ فخر نہ کرنا کہ تو زیادہ وزن اٹھاتا ہے، کبھی اس بات پہ فخر بھی نہ کرنا کہ تو زیادہ حسین ہے۔ تو میں نے کسی مجلس میں کہا تھا، اگر تو 100 kg کا وزن اٹھاتا ہے تو گدھا اس سے 2 گنا اٹھا لیتا ہے۔ انسان اس باڈی پہ فخر نہ کرنا۔ ہاں، یہ وجود مٹیریل دنیا کا وجود ہے، یہ نازاں ہوتا ہے انسان کے ظاہر پر، یہ کسی کو حسین دیکھ کر ڈرامے میں کام دیتا ہے، لیکن اگر خدا کے سیریل میں کام کرنا ہے تو وہ شکلوں کو نہیں دیکھتا، وہ کرداروں کو دیکھتا ہے۔ وہ بھی کئی چیزیں پروڈیوس کرتا ہے، وہ بھی کئی چیزوں کو ڈائریکٹ کرتا ہے، لیکن وہ شکل کو نہیں دیکھتا، وہ کردار کو دیکھ کر کسی کو بلال بنا دیتا ہے، کسی کو جون بنا دیتا ہے۔ اس کے پرکھنے کا انداز اپنا ہے، دنیا کے پرکھنے کا انداز اپنا ہے۔ دنیا کے کسی آفس میں جاب کے پیچھے جاؤ گے تو وہ شکل دیکھتے ہیں، وہ حلیہ دیکھتے ہیں، وہ قد دیکھتے ہیں، وہ قامت دیکھتے ہیں، لیکن جب کوئی اہل بیت کی خدمت میں جاتا ہے وہ قد نہیں دیکھتے، وہ شکل نہیں دیکھتے، وہ حلیہ نہیں دیکھتے، وہ انسان کے اندر کا حلیہ دیکھتے ہیں۔ کیونکہ یہ جو حلیہ ہے، تو ناز کرے تو کیوں کرے، تو نے تو بنایا ہی نہیں ہے۔ تو ناز کر اس چیز پہ جو تو بنائے، جو تو بناتا ہے اس پہ جزا دی جاتی ہے، جو وہ بناتا ہے اس پہ تو شکر کیا جاتا ہے، کیونکہ اس نے عطا کیا ہے۔ تمہاری کون سی محنت ہے کہ تیرا رنگ سفید ہے؟ ہاں، اس کا کون سا قصور ہے کہ اس کا رنگ کالا ہے؟ تو شکر کر۔ لیکن اے انسان، خدا جزا دیتا ہے جو تو نے بنایا ہے۔ لیکن سوال اپنی جگہ پہ کھڑا ہے، یہ کوئی مندر، کوئی مسجد، کوئی ممبر، یہ انسان آ کیوں رہا ہے؟ فرمائے تمہاری قیمت اس جسم کی وجہ سے نہیں ہے۔ خلق الانسان ضعیفا، اے انسان تجھے ضعیف بنایا۔ کبھی تم نے حیوانوں کو سویٹر پہنتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، ان کا جسم تجھ سے طاقتور ہے۔ اس پورے کراچی میں ہے کوئی ایسے 4-5 ہاسپٹل جو بکریوں کے لیے ہوں، بھینسوں کے لیے ہوں؟ نہیں، ہاسپٹل تیرے لیے بنے کیونکہ تو ضعیف ہے۔ تجھے بستر بھی چاہیے تو نرم چاہیے، تجھے سردی لگتی ہے تو تم نے کپڑے بنا لیے موٹے موٹے، تجھے گرمی لگتی ہے تو تم نے ایسی بنا لیا، کیونکہ تیرا وجود ضعیف ہے۔ لیکن کمال خداوندی یہ ہے، اس ضعیف وجود کو تمام تر قوی وجودات کا حاکم بنا دیا۔ اونٹ تجھ سے زیادہ طاقتور تھا، لیکن میں نے تجھے اس کا حاکم بنایا۔ تو اشارہ کرے وہ دائیں جاتا ہے۔ شیر تجھ سے زیادہ طاقتور ہے، لیکن تو نے اسے پنجرے میں بند کر دیا۔ ہاتھی تجھ سے زیادہ طاقتور ہے، لیکن وہ تیرے اشاروں پہ ناچتا ہوا نظر آتا ہے۔ کبھی تو نے سوچا کیوں؟ وہ کون سی طاقت ہے؟ آنکھوں کی وجہ سے، ہاتھوں کی وجہ سے، کانوں کی وجہ سے، زبان کی وجہ سے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے تجھے حکومت ملی ہے؟ فرمایا وہ ایک چیز ہے جس کا نام ہے برین۔ اس دماغ کی وجہ سے اللہ نے تجھے اشرف بنایا۔ تبھی فرمایا کہ مجھے کسی بھی چیز پہ اتنا غضب نہیں آتا ہے میرے بندے۔ تو چاہے جس سے ہاتھ ملا، تو چاہے جس سے پاؤں ملا، تو چاہے جس سے گھٹنا ملا، لیکن جس چیز کو میں نے عظیم بنایا ہے، جب یہ کسی عظیم کے علاوہ کسی کے در پہ جھکتی ہے، تو اس کی وجہ سے عظیم ہے، تجھے شرف ملا، لہذا تجھے حق نہیں کسی ذلیل کے سامنے سر کو جھکاؤ۔ اگر جھکانے کا حق ہے تو کس کے سامنے کا؟ رکوع میں گئے کا سبحان ربی العظیم و بحمدہ،
سجدے میں گئے، کہا سبحان ربی العلیٰ و بحمدہ۔ اس عظیم پیشانی کو کسی عظیم خالق کے سامنے جھکانا پڑے گا، یہ ظلم نہ کرنا، یہ پیشانی کسی کے سامنے نہ جھکے۔ اچھا اس پیشانی میں ہے کیا؟ فرمایا میں رب لا محدود ہوں، میری کوئی حد نہیں۔ اور جوان یہ سوچیں کہ دنیا کی کوئی بھی یو ایس پی اور ہارڈ ڈسک لوگے اس کی کوئی لمٹ ہے، 2 ٹیرا 3 ٹیرا 4 ٹیرا، لیکن خدا نے یہ جو میموری آپ کو دی ہے، کہا میں بھی خدا لا محدود ہوں اور تجھے بھی لا محدود طاقت سے نواز رہا ہوں۔ ایسا نہیں کہ قرآن یاد کر لو تو میموری فل ہو جائے گی، نہیں، جتنا یاد کرتے جاؤ گے اتنا میموری تیز ہوتی جائے گی، ہاں؟ جتنا پرکھتے جاؤ گے پڑھتے جاؤ گے اتنا میں اس کی حدوں اور سرحدوں کو بڑھاتا جاتا ہوں۔ تو یہ چیز تو کنفرم ہو گئی کہ انسان کو جو عظیم ترین چیز خدا نے عطا کی وہ انسان کا برین ہے۔ تو اب انسان اگر اپنے برین پہ ظلم کرے تو خدا اسے جہنم میں بھیجتا ہے۔ جہنم بنی ہی اس لیے کیونکہ تم نے اس پہ ظلم کیا، جس کی وجہ سے میں نے کائنات کو بنایا، یہ چاند، یہ سورج، یہ قندیل، یہ شمس و قمر، یہ سب کچھ اس کے لیے بنے۔ اتنی طاقت ہے کہ تو میری ہواؤں کو چیرتا ہوا جہاز بناتا ہے، تو میرے سمندروں کو چیرتا ہوا سفینے بناتا ہے۔ یہ پاور تجھے کس نے دیا؟ اس برین نے دیا۔ اب سوال یہ ہے جو برین اتنا طاقتور اور اتنا عظیم ہو تو اس برین میں جو جات ڈال رہا ہوں وہ بھی تو عظیم چیزیں ہونی چاہیے۔ اس برتن میں کچرا تو نہیں ڈال سکتا، میں فضول چیزیں تو نہیں ڈال سکتا۔ اے پروردگارہ برین تو نے دیا ہے، لہٰذا تو ہی بتا میں اس میں ڈالوں تو کیا ڈالوں، میں اس میں کون سی چیزیں ڈالوں۔ تو میں نے کسی مجلس میں یہ مثال دی تھی کہ اگر آپ کسی دکان پہ کوئی الیکٹرانک چیز خریدنے جاؤ، فار ایگزامپل اگر آپ موبائل خریدو، نیو موبائل، سیکنڈ ہینڈ کی بات نہیں کر رہا، نیا موبائل خرید کے آیا اور گھر میں لا کر کھولا، کھولنے کے بعد اس کے اندر ایک گائیڈ بک ہوتی ہے۔ تو کوئی جوان کہہ سکتا ہے کہ یہ کمپنی کون ہوتی ہے مجھے گائیڈنس دینے والی؟ موبائل میرا، قیمت میں نے دی، خریدا میں نے، یہ کون ہوتی ہے مجھے بتانے والی؟ تو کمپنی کہے گی ہاں بیٹے تم صحیح کہہ رہے ہو، خریدا تو نے ہے، توڑو یا نہ توڑو یہ تیری مرضی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا بنایا میں نے ہے۔ جب میں نے اس کے سسٹم کو کریٹ کیا ہے، اس کے سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر کو میں نے بنایا ہے، لہٰذا یہ آن بھی ایسے ہی ہوگا جیسے میں کہوں گی، یہ آف بھی ایسے ہوگا جیسے میں کہوں گی۔ اور انسان عقل مند جس کو یہ عقل ہے کہ چھوٹا سا پرزہ بھی اگر کوئی کمپنی بناتی ہے اس کے لیے گائیڈ بک بناتی، کیونکہ میں نے نہیں بنایا، مجھے یوز کرنا نہیں آتا، کمپنی مجھے سکھائے گی۔ تو انسان یہ بتا، کائنات کی سب سے بڑی مشین تھی انسان، سب سے بڑا وجود تھا انسان، کیا خدا اس انسان کو بنانے کے بعد کوئی گائیڈ بک نہیں دے گا؟ کوئی سیدھی سی بات ہے کہ اس ہاتھوں کو کیسے یوز کرنا ہے، آنکھوں کو کیسے یوز کرنا ہے، کانوں کو کیسے یوز کرنا ہے۔ تو معصوم فرماتے خدا نے انسان کو بغیر گائیڈ بک کے نہیں چھوڑا، خدا نے انسان کو بنانے کے بعد ایک گائیڈ بک دی ہے جس کا نام ہے قرآن۔ یہ گائیڈ بک تجھے بتائے گی تجھے اپنے وجود کو استعمال کیسے کرنا ہے، تجھے اپنے کانوں کو استعمال کیسے کرنا ہے، تجھے اپنی آنکھوں کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ اور ایک قدم اور آگے بڑھیں، جب کوئی کمپنی گائیڈ بک دے دیتی ہے اور نیا موبائل ہو تو گارنٹی بھی دیتی ہے، 2 سال وارنٹی ہے، لیکن ایک شرط ہے، وارنٹی تب تک چلے گی جب تم ایسے یوز کرو جیسے میں کہوں۔ اگر یہ خراب بھی ہو جائے تو کسی لوکل الیکٹرکس کو نہ دکھانا، کسی لوکل مستری کو نہ دکھانا، دکھانا بھی ہو تو کمپنی کے پاس لے کر آنا۔ اللہ بھی کہتا ہے کہ میں نے تجھے گائیڈ بک دی ہے، اگر گائیڈ بک پہ عمل کرو گے تو جنت کی گارنٹی ہے۔ اگر اپنی مرضی چلائی تو میری کوئی گارنٹی نہیں۔ اور اچھا فار ایگزامپل اگر یہ گائیڈ بک آپ نے کھولی اور آپ کو پڑھنا نہ آئے، انگلش میں ہو، تو کمپنی کو اتنی عقل تو ہے، کیونکہ سارے خریدار تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، کوئی پڑھا لکھا کوئی ان پڑھ، تو وہ کمپنی کہتی ہے کہ اگر گائیڈ بک سمجھ میں نہ آئے تو آخر میں کہتی ہے یہ ہیلپ لائن ہے، ہاں اس ہیلپ لائن کا نمبر ملانا، وہ تجھے سمجھا دیں گے کہ کمپنی کیا کہنا چاہتی ہے۔
وہ کیا سمجھانا چاہتی ہے. تو میں نے کہا خدا گائیڈ بک دے، ہو سکتا ہے کہ ہیلپ لائن نہ دے گا. جسے قرآن سمجھ میں نہ آئے میں نے 14 ہیلپ لائنیں عطا کی ہیں. 14 ہیلپ لائنیں عطا کی ہیں. قرآن سمجھ میں نہیں آتا، ہیلپ لائنوں سے پوچھ لو. اور کسی جوان نے کہا مولانا پھر اگر گائیڈ بک بھی ہے، ہیلپ لائن بھی ہے، گارنٹی بھی ہے، پھر اتنے فرقے کیوں بنے؟ کوئی شیعہ، کوئی سنی، کوئی بریلوی، کوئی حنفی، کوئی دیوبند. میں نے کہا مسئلہ یہ ہے، یہ رانگ نمبر ملا رہے ہیں. میں لاجیکل بات کرنے کا بڑا عادی ہوں اور تقریباً میری مجالس لاجیکل ہوتی ہیں. تو میں نے کہا آپ کا نمبر کیا ہے؟ کہا مولانا فار ایگزامپل 0300. میں نے کہا آپ نہ عالم ہو نہ مولوی ہو، ایک عام سے بندے ہو، ایک عام سا پلمبر بھی ہو، اگر اس کے موبائل نمبر، کہتے ہیں نا کہ کیا فرق ہے علی کو چوتھا مانو یا پہلا مانو، کہا جاتا ہے نا بھئی ہم بھی مان رہے ہیں تم بھی مان رہے ہو، ہوتا کیا ہے پہلا مانو یا چوتھا مانو. میں نے کہا عام پلمبر ہے جس کا نمبر 0300 ہو یا 0306 ہو، اگر ایک زیرو یہاں سے وہاں ہو جائے تجھے پلمبر کا نمبر نہیں ملے گا، تم معصوم کا ادھر ادھر کرو گے، تجھے خدا کہاں سے ملے گا؟ یہ اللہ نے تجھے عقل دی ہے. ایک عام بندہ بھی نمبر ادھر سے ادھر ہو جائے اس کا نمبر نہیں ڈائل ہوتا. تو کیسے ممکن ہے تو ایک معصوم کو ادھر سے ادھر کر دے اور تجھے ہدایت مل جائے؟ اور گارنٹی بھی تبھی تک ہے، لوکل مستریوں کو نہیں دکھانا. جو خدا نے، ہاں موبائل صحیح تو ہو جائے گا، علم تو کہیں سے بھی لے سکتا ہے، لیکن فرمایا اگر صحیح عالم کے پاس نہیں جائے گا تو جنت کی گارنٹی ختم ہو جائے گی. تو سب سے عظیم ترین چیز جو خدا نے انسان کو دی وہ انسان کا برین تھا.